بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں چوتھا قاعدہ یعنی المشقۃ تجلب التیسر یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے اختتام میں جو فوائد کا ذکر فرمایا مصنف نے، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تو کل دوسرا فائدہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آج تیسرے فائدے سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمائیں کہ الفائدۃ الثالثہ المشقۃ والحرج، تیسرا فائدہ جو ہے وہ مشقت اور حرج کے حوالے سے ہے کہ ان کا اعتبار کہاں پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انما یعتبران فی موضع لا نص فیہ، مشقت اور حرج یہ وہاں پر معتبر ہوتے ہیں جہاں پر کوئی نص موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَعَ النَّصِّ بِخِلَافِهِ فَلَا، اور فرماتے ہیں کہ بہرحال جہاں اس کے برخلاف کوئی نص موجود ہو تو فلا ای فلا یعتبرانی، یعنی وہاں پر ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر مشقت کے خلاف کوئی نص موجود ہے، یعنی نص نے، شارع نے اس مشقت کا اعتبار نہیں کیا، تو ہم بھی اس مشقت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور جہاں پر شارع نے یا تو اس مشقت کے برخلاف کوئی نص بیان نہیں کیا یا اس مشقت کے حق میں کوئی نص بیان کیا، تو وہاں پر اس مشقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جہاں پر نص بیان ہوتا ہے، اصل میں انہوں نے یہاں پر مشقت کے حوالے سے نص کے بیان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ جہاں پر نص آ جائے گا وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ بھئی یہ مشقت معتبر ہے، شارع نے بھی اس کا اعتبار کیا، تو پھر جب شارع نے اعتبار کیا تو پھر ہمیں اس کے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی معتبر ہے۔ شارع نے اس کے برخلاف نص بیان نہیں کیا تو بھی ہم اس مشقت کا اعتبار کریں گے۔ ہاں، اگر شارع نے اس کے برخلاف نص بیان کیا ہے تو پھر اس مشقت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَلِذَا قَالَ ابو حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی، اور اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بحرمت راعی حشیش الحرم وقطعہ، تو امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں جو حشیش ہے، حشیش کہتے ہیں گھاس کو، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور امام محمد ہیں، یہ حرم کے
گھاس کے کاٹنے اور اس پر اپنے جانوروں کو چرانے کی حرمت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حرم میں، حدود حرم میں اگر کوئی شخص اپنے جانوروں کو چھوڑتا ہے گھاس چرنے کے لیے، یا وہ وہاں کی گھاس کاٹتا ہے، تو یہ جو ہے وہ ممنوع اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ الا الاذخر، سوائے اذخر کے۔ اذخر جو ہے یہ بھی گھاس ہے، لیکن گھاس کی ایک مخصوص قسم ہے کہ اگر وہ کوئی شخص کاٹے گا یا اس کے جانور جو ہیں وہ والی گھاس کو چریں گے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ممنوع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے حوالے سے در حقیقت ایک نص جو ہے وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ حرم کے جو ہے وہ کانٹے بھی نہیں توڑے جائیں گے اور وہاں کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہاں کے جو شکار ہوگا وہاں پہ شکار بھی نہیں کیا جائے گا، وہاں کے جانوروں کو مارا بھی نہیں جائے گا۔ اور گھاس کے متعلق آپ نے استثناء فرما دیا اذخر گھاس کا، کہ اس کا استثناء ہے، ٹھیک ہے، حضور نے خود اس کا استثناء فرمایا۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی اس بات کے قائل ہیں کہ بھئی جب نص آ گئی اس کے برخلاف، تو اگرچہ آپ کو مشقت ہے، یعنی حرم میں ہیں آپ، گھاس نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان کو بعض اوقات ضرورت پیش آتی ہے، کسی بھی صورت میں آپ کو گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں، کیونکہ شارع نے خود منع فرما دیا، اس کے برخلاف نص آ گئی۔ اور اسی طرح جانور ہیں، اب آپ ان کو چرانے کے لیے عموماً لوگ کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں کہ بھئی کہیں پر سبزہ وغیرہ دیکھتے تھے جنگلوں میں یا ایسی جگہوں پہ جو مباح جگہ ہوتی تھی، وہاں پر اپنے جانور چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کچھ دیر ہم بھی آرام کر لیں گے اور جانور بھی چر لیں گے۔ تو حرم میں جو ہے یہ مشقت پیدا ہو گئی ان کے لیے، کیونکہ شارع نے منع کر دیا، اب وہ حرم کی حرمت ہے اور سارے معاملات ہیں، اس وجہ سے شارع نے منع کر دیا۔ ہاں، جس چیز کو شارع نے خود استثناء فرما دیا، اس کو امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے بھی استثناء کرتے ہوئے فرمایا کہ اذخر گھاس کے متعلق، اس کو اذخر بھی پڑھتے ہیں اذخر بھی پڑھتے ہیں، اس کے متعلق استثناء فرما دیا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ کاٹنا یا اس پر جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا یہ ممنوع نہیں ہوگا۔ اچھا، اب بات آتی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا کہ جوز ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی رعیہ للحرج، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرج کی وجہ سے جانوروں کو چرانے کی اجازت دے دی، اس کے جواز کا حکم دے دیا کہ چونکہ حرج لازم آتا ہے ایسی صورت میں، کیونکہ انسان تو چلے رک جاتا ہے، بعض آ جاتا ہے، لیکن جانور ہیں، اب کسی کے پاس مثال کے طور پر بہت ساری بکریاں ہیں یا جو ہے وہ دیگر جانور وہ لے کر گیا ہے اپنے ساتھ، تو کتنے جانوروں کو روکے گا کہ وہ گھاس نہ کاٹیں، ان سے جو ہے وہ ان کو اپنا خوراک نہ بنائیں، تو اس میں ایک حرج عظیم لازم آئے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ انسانوں کے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جانوروں کے چارے کا بھی انتظام ہو، تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انسانوں کے کھانے پینے کا تو انتظام ہوتا ہے لیکن جانوروں کے چارے وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پوائنٹ کو زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ حرج چونکہ جانوروں کو چرانے کے حوالے سے زیادہ آ رہا ہے حرم میں، تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر کیا ہوا، اس کے بعد فرماتے ہیں وَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اسی وجہ سے رد کیا گیا جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے کہ شارع نے جس چیز کے خلاف نص دے دیا تو پھر ہم اس میں مشقت کا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے ایک اصول قائم کر دیا کہ شارع نے جب ایک نص کو بیان کر دیا کسی مشقت کے برخلاف تو پھر ہم اسی کی جو ہے وہ اتباع کریں گے، اور شارع اگر کسی چیز سے سکوت فرما لیتا ہے یا اس کی اجازت دے دیتا ہے یا اس کو استثناء کر دیتا ہے تو ہم پھر اس کو جائز مانتے ہیں، جبکہ امام ابو یوسف نے اس نص کو ترک کرتے ہوئے جو ہے وہ مطلقاً جو ہے حرج کی وجہ سے جانوروں کے چرانے کی اجازت دے دی، چاہے وہ اذخر گھاس ہو یا کوئی اور گھاس ہو، ٹھیک ہے۔ ذکرہ الزیلعی فی جنایات الاحرام، امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الحج میں جنایات الاحرام کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا۔ وقال فی الانجاس ان الامام یقول بتغلیظ نجاست الارواث بقوله علیہ الصلاۃ والسلام انہا رکس ای نجس ولا اعتبار عنده بالبلوى فی موضع النص۔ اچھا، امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں باب الانجاس کے اندر، یعنی نجاستوں کا جو باب ہے، اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے کہ ان الامام، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقول فرماتے ہیں یعنی قائل ہیں، وہ قول کرتے ہیں بتغلیظ نجاست الارواس، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں ارواس، یہ روثن کی جمع ہے، لید وغیرہ کو کہتے ہیں، جانوروں کی جو لید ہوتی ہے، بڑے جانور جو ہوتے ہیں جیسے بیل ہے یا بھینس ہے، گائے ہے یا اونٹ وغیرہ، ان کی جو لید ہوتی ہے اس کی نجاست غلیظہ ہونے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا رکسن ای نجسن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لید کے متعلق ارشاد فرمائے کہ یہ جو ہے رکس ہے یعنی نجس ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ نجس سے جو ہے وہ استدلال فرماتے ہوئے اسے نجاست غلیظہ میں شمار کیا، ولا اعتبار عنده بالبلوى فی موضع النص، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے عموم بلوہ کا اعتبار نہیں ہوتا اس مقام پر جہاں پر نص موجود ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی عموم بلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے کسی چیز کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائے، کسی چیز کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے تو وہاں پر کچھ سہولت اور آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم عموم بلوہ کہتے ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عموم بلوہ کے تو قائل ہیں، سارے احناف قائل ہیں، لیکن اس مقام پر جہاں پر نص موجود نہ ہو، اگر وہاں پر صریح نص موجود ہے تو پھر ہم نص پر عمل کریں گے، نہ کہ عموم بلوہ کو دیکھیں گے۔ تو امام صاحب کے ہاں اس کا موقف یہ بنا، اب یہ جو جانوروں کی، بڑے جانوروں کی لید ہوتی ہے، پہلے زمانے میں مکانات کچے ہوا کرتے تھے، رستے کچے ہوا کرتے تھے، تو یہ اس سے بچنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ نجس ہے تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کی نجاست غلیظہ کے قائل ہیں، چاہے اس میں عموم بلوہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ نص ہے یہاں پر، تو جہاں پر نص ہوتی ہے وہاں پر عموم بلوہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب اس پر مثال دیتے ہوئے، اچھا یہ جو مسئلہ یہاں بیان ہوا لید کے متعلق، یہ بعین ہی ہمارے اسی اصول کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے اس چیز کو، کہ جہاں پر شارع نے مشقت کے برخلاف نص بیان کر دیا تو ہم نص پر عمل کریں گے، اس مشقت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو عموم بلوہ در حقیقت ایک مشقت ہی ہے، تو یہاں پر ہم اس مشقت کا اعتبار نہیں کر رہے کیونکہ اس کے برخلاف نص آ چکی ہے۔
اس کی ایک اور مثال دیتے ہوئے فرمائے کما فی بول الآدمی، جیسے کہ انسان کے، آدمی کے پیشاب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ الْبَلْوَى فِيهِ أَعَمٌ، فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس میں یعنی پیشاب میں عموم بلوہ زیادہ ہے، اعم ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ اس میں جو ہے وہ عموم بلوہ اعم ہے، زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا لازمی سی بات ہے، لوگ جو ہے وہ قضائے حاجت کرتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اب حالانکہ اس میں عموم بلوہ یعنی مشقت زیادہ ہے کہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہوئے اور سارے معاملات کرنے میں احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو عموم بلوہ بمقابلہ جانوروں کی لید کے زیادہ ہے، لیکن اس کو بھی نجاست غلیظہ قرار دیا، کیونکہ اس کو اسی منصوص پر یعنی لید والے مسئلے پر قیاس کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر امام ضیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت مکمل ہوتی ہے، پھر فرمایا وفی شرح منیت المصلی، شرح منیت المصلی میں ہے کہ من المتاخرین من زاد فی تفسیر الغلیظۃ علی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ نجاست غلیظہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ متاخرین کے حوالے سے بات بیان کر رہے ہیں کہ من المتاخرین، متاخرین میں سے کچھ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا کہ زاد فی تفسیر الغلیظۃ علی قول ابی حنیفہ، امام اعظم کا جو قول تھا نجاست غلیظہ کے متعلق، اس میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس پر اضافہ کیا۔ کس چیز کا اضافہ کیا؟ انہوں نے اس چیز کا اضافہ کیا، یہ زیادہ کا مفعول بھی آگے پورا جملہ آ رہا ہے کہ ولا حرج فی اجتنابہ کما فی الاختیار، ولا حرج فی اجتنابہ، ہاں سوری، ولا حرج فی اجتنابہ، اس لفظ کا جو ہے انہوں نے اضافہ کیا کہ اس سے اجتناب میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ کتاب الاختیار میں یہ بات مذکور ہے۔ وفی الغلیظۃ علی قولہما، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ صاحبین کے قول کے مطابق جو نجاست غلیظہ کی تعریف بنتی ہے، اس میں جو علماء متاخرین ہیں انہوں نے اضافہ کیا، یعنی امام صاحب کے جو نجاست غلیظہ کی تعریف تھی اس میں ولا حرج فی اجتنابہ کا اضافہ کیا، اور صاحبین کے نجاست غلیظہ کی تعریف میں انہوں نے اضافہ کیا ولا بلوا فی اصابتہ کما فی الاختیاری ایضا، یہ بھی اختیار میں مذکور ہے کہ ولا بلوا فی اصابتہ، کہ اس کے پہنچ جانے میں کوئی عموم بلوا نہیں ہے، یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وفی المحیط، محیط برہانی میں ہے کہ وہی زیادۃ حسنۃ شہد لہا بعض فروع الباب، محیط برہانی میں یہ جو زیادتی کی گئی ہے امام اعظم کی تعریف اور صاحبین کی تعریف پر، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ اچھا اضافہ ہے، زیادۃ حسنۃ، یہ اچھا اضافہ ہے، شہد لہا بعض فروع الباب، کہ اس باب یعنی کتاب الانجاس کے بعض فروعی مسائل اسی زیادتی کے حق میں گواہی دیتے ہیں، یعنی بعض فروعی مسائل وہ اسی زیادتی کی بنیاد پر معرض وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور فرماتے ہیں والمراد بقولہ ولا حرج فی اجتنابہ ولا بلوا فی اصابتہ علی اختلاف العبارتین، کہتے ہیں اور یہ جو مذکور ہے کہ امام صاحب کی تعریف میں اضافہ کیا گیا ولا حرج فی اجتنابہ، اور صاحبین کی تعریف پہ اضافہ کیا گیا ولا بلوا فی اصابتہ، یہ جو ہے
علی اختلاف العبارتین ہے، یعنی عبارتوں کے اختلاف کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ انما ہوا، یہ تو محض بالنسبت الی جنس المکلفین، یہ مکلفین کے جنس کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ جو عموم بلواں کا ذکر ہے یہ مکلفین کے جنس کے اعتبار سے ہے، اور اسی وجہ سے ان عبارات میں جو ہے وہ اختلاف پایا گیا، اور دونوں عبارات کو پھر الگ الگ تعریفات میں ان کا اضافہ کیا گیا۔ لہٰذا فرماتے فَيَقَعُ الْإِتِّفَاقُ عَلَى صِدْقِ الْقَضِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ، لہٰذا اب یعنی نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں یقع الاتفاق علی صدق القضیۃ المشہورۃ، لہٰذا اتفاق واقع ہوا قضیہ مشہورہ کے صدق پر، یعنی مشہور ایک جملہ بن گیا جس پر سب نے اتفاق کر لیا، اور وہ کیا ہے؟ وہی ان ما عمت بلیتہ خفت قضیتہ، وہ کیا ہے کہ یعنی متفق علیہ قضیہ یہ بنا کہ جس چیز میں بلیت کا عموم ہو جائے، بلیت کے عموم سے مراد یہ ہے کہ ابتلاء عام ہو جائے، ایسا ابتلاء کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا مبتلا ہو جانا، وہ چیز جس کے اندر لوگوں کا ابتلاء عام ہو جائے، یعنی بچنا قریب بناممکن ہو جائے، تو فرماتے ہیں خفت قضیتہ، تو اس کا حکم جو ہے وہ خفیف ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں خفت پیدا ہو جاتی ہے، آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو باہر جو پہلے ذکر کیا متقدمین کا مذہب کہ بھائی جہاں پر جو ہے وہ منصوص جو ہے وہ حکم پایا جائے مشقت کے برخلاف، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ مشقت کو لیں گے، اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں آسانی کی راہ نہیں نکالیں گے، اس کا مشقت کا اعتبار نہیں ہوگا، اور جہاں پر اس کے برخلاف نص موجود نہیں ہے تو وہاں پر مشقت کا اعتبار کیا جائے گا، حرج کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن بعد والے جو علماء متاخرین ہیں انہوں نے کچھ چیزوں کا اضافہ کرتے ہوئے ایک چیز پر اتفاق کر لیا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر جس چیز کے اندر ابتلاء عام پیدا ہو جاتا ہے وہاں حکم کے اندر جو ہے وہ خفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ابتلاء کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، جتنا ابتلاء عام ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ اس کے اندر خفت کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اس میں اس چیز کو یاد رکھیے گا، یہ تو جو ہے وہ یہاں پر عبارت مکمل ہوئی ان کی محیط برہانی کی، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں کہ جو شرعاً حرام ہیں یا جن کے اندر کراہیت پائی جاتی ہے ان کے اندر اگر عوام کا ابتلاء عام ہو جائے تو ان میں بھی آپ تخفیف کریں گے، نہیں، جن چیزوں کی سختی کے متعلق نصوص جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر پھر ہم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں رکھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ مثال میں نے کئی مرتبہ دی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی شہر میں لوگوں کا ابتلاء عام ہو جائے کہ وہ شراب نوشی کرتے ہیں، ہر شخص کو دیکھو وہ شراب پی رہا ہے، تو اب آپ کہیں کہ جی چونکہ ابتلاء عام ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم شراب کا حکم یہاں ہلکا کر دیتے ہیں، تو اس کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ شارع نے جو ہے اس کی حد کو خود بیان فرما دیا، اس کی سزا کو بیان کر دیا، اس کی حرمت کو بیان کر دیا، لہٰذا اس میں آپ تخفیف نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر شارع کسی جگہ پر جو ہے وہ مشقت کے خلاف اگر سکوت فرماتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے پھر ہم دیکھیں گے جیسی کنڈیشن ہوگی اسی کے اعتبار سے پھر ہم، تاکہ کسی بھی طریقے سے، اصول یہ ہے ہمارا کہ کسی بھی طریقے سے نص کی مخالفت لازم نہ آئے، ٹھیک ہے، نص کی کسی بھی طریقے سے مخالفت لازم نہ آئے، اگر نص کی مخالفت سے بچتے ہوئے ہم خفت کا حکم دے دیتے ہیں کسی چیز میں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ فائدہ رابعہ،
چوتھا فائدہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ذکر بعضهم ان الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض فقہا نے فرمایا کہ جب معاملہ تنگ ہو جائے، جب کسی معاملے کے اندر تنگی آ جائے، ضاق اتسع، تو اس میں جو ہے وسعت کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی جب معاملہ جتنا تنگ ہوگا تو اس کا حکم جو ہے اتنا ہی وسیع ہو جائے گا، اس میں اتنی وسعت پیدا ہو جائے گی۔ وَإِذَا اتَّسَعَ، لیکن اگر معاملہ جو ہے وہ معاملے کے اندر وسعت آ جائے تو پھر حکم کے اندر تنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضاق جو ہے اس کا فاعل تو ہے امر، اتسع کا فاعل امر نہیں ہے، ورنہ تو یہ جو ہے اجتماعی نقیضین ہو جائے گا کہ ان الامر اذا ضاق اتسع الامر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ جب تنگ ہوگا تب وسیع ہو جائے گا، وسعت پیدا ہو جائے گی، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ تو جو ہے وہ خلاف مفروض ہے۔ تو اصل عبارت اس کی یہ بنتی ہے کہ ان الامر اذا ضاق، کہ جب معاملہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے تو اتسع حکمہ، اس کا حکم جو ہے وہ وسعت لے لیتا ہے۔ وَإِذَا اتَّسَعَ، اور اگر معاملہ جو ہے اس میں وسعت ہو تو ضاق حکمہ، تو اس کا جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تنگی ہوتی ہے۔ یہ توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْضُهُمْ، اور بعض فقہا نے جو ہے ان کے درمیان یعنی ان دونوں ضابطوں کو، قاعدوں کو جو ہے وہ جمع بھی کر لیا ہے، بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ کہ کل ما تجاوز عن حدہ انعکس الی ضدہ، یہ بھی ایک قاعدہ ہے۔ تو بعض فقہا نے جو ہے وہ اوپر کے جو دو قاعدے تھے، ان الامر اذا ضاق اتسع اور واذا اتسع ضاق، یہ دو قاعدے ہیں اصل میں، تو یہ جو دو قاعدے ہیں ان کو اپنے تیسرے قاعدے کے ساتھ ملا لیا کہ کل ما تجاوز عن حدہ، کہ ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے، انعکس الی ضدہ، تو وہ منعکس ہو جاتی ہے۔ منعکس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ٹکرا کر واپس آ جانا، لوٹ کر آ جانا، تو انعکس الی ضدہ، تو وہ چیز اپنے ضد کی طرف لوٹ کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر کسی چیز کی ایک حد تک حلت کا حکم ہے، لیکن لوگ اس حلت سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی جو اس کے حدود ہیں وہاں تک وہ چیز حلال ہے، جائز ہے، اور اس کے بعد وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہے کہ جب لوگ اس کے حد سے تجاوز کریں گے تو وہ اس کے ضد کی طرف منعکس ہو جائے گا، یعنی حلت سے اس کا حکم حرمت کی طرف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وَنَظِيرُ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَيْنِ فِي التَّعَاكُسِ فِي قَوْلِهِمْ، فرماتے ہیں کہ عکس ہونے میں، یہ جو دونوں قاعدے ہیں ان کا ایک دوسرے کے عکس ہونے میں جو کیا کہتے ہیں اس کی مثال بنتی ہے وہ کیا ہے؟ قولہم، فقہاء کا یہ قول ہے کہ یغتفر فی الدوام ما لا یغتفر فی الابتدائی۔ فقہاء نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کے دوام میں وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ما لا یغتفر فی الابتدائی، جو کہ ابتدا میں ضروری نہیں ہوتی۔ وقولہم یغتفر فی الابتدائی ما لا یغتفر فی البقاء، اور فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ کسی چیز کی ابتدا میں وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ما لا یغتفر فی البقاء، جو کہ بقا میں ضروری نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا وسیأتی انشاءاللہ تعالی ذکر فروعہما، یہ جو دو قاعدے ہم نے بیان کیے ان کے فروعات کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ الکریم آگے آئے گا۔ اصلھا قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، در حقیقت یہ جو قاعدے ہیں ان کی جو اصل بنتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر
ولا ضرارا، یہ جو ہے در حقیقت جو ہے وہ ایک اور قاعدے کی طرف علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہتے ہیں اشارہ فرما رہے ہیں کہ بندہ نہ نقصان اٹھائے اور نہ ہی کسی کو نقصان دے۔ اسی کے تحت پھر فرماتے ہیں کہ ان جو قواعد ہیں ان کے فروعات کا ذکر ہوگا۔ اخرجہ مالک فی الموطأ عن عمر بن یحییٰ عن ابیہ مرسلا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موطأ کے اندر عمر بن یحییٰ سے اور انہوں نے اپنے والد سے مرسل اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وَأَخْرَجَهُ الحاکم فی المستدرک والبیہقی والدارقطنی من حدیث ابی سعید الخدری، اور امام مالک نے مستدرک میں اور امام بیہقی نے اور امام دار قطنی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اس کا استخراج کیا ہے۔ وَأَخْرَجَهُ ابن ماجہ من حدیث ابن عباس، اور حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اس کا اخراج کیا ہے۔ وعبادہ بن صامت، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اس کا استخراج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت جو چوتھا قاعدہ ہے آپ کا المشقۃ تجلب التیسر، وہ یہاں پر آ کر ختم ہو رہا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جب کسی قاعدے کو ختم کرتے ہیں اور اگلا قاعدہ شروع کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ درمیان میں ایک ایسی بحث لے کر آتے ہیں جس کا تعلق سابقہ قاعدے سے بھی ہوتا ہے اور آئندہ آنے والے قاعدے سے بھی ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں اس کے متعلق پہلے بیان کر دیتے ہیں اور پھر آگے جا کر یہ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ جو ہے اس کے جو فروعات ہیں یا اس مسئلے کے اس ضابطے کے جو فروعات ہیں وہ اگلے قاعدے میں آ رہے ہیں اور پھر آگے اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر دیکھیے کہ پانچواں قاعدہ شروع ہو رہا ہے کہ القاعدۃ الخامسہ الضرر یزال، کہ جو مشقت ہوتی ہے، ضرر ہوتا ہے، اسے زائل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا یہ دونوں قاعدے آپس میں کتنے میچ کر رہے ہیں، کہ وہ قاعدہ یہ تھا کہ المشقۃ تجلب التیسر، کہ مشقت جو ہے وہ آسانی لے کر آتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اس کے بعد اسی سے ملتا ہوا قاعدہ لے کر آئے کہ الضرر یزال، کہ جو مشقت ہے اسے زائل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور اس میں اگرچہ فرق ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر کسی حد تک کچھ چیزیں جو ہے وہ میچ کرتی ہیں مشقت اور ضرر کے حوالے سے، تو اس لیے ان کو ایک ساتھ بھی لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اسی پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں، ورنہ پھر آگے اگلی کتاب شروع کرتے ہیں۔ جی کوئی سوال نہیں ہے؟ جی اور کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیے، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟